اگر کوئی آدمی اپنے اکابرین کی باتوں کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو اپنے اماموں کی طرف بلاتا ہے، تو یہ تبلیغ شرعی تبلیغ نہیں ہے۔ اس تبلیغ کا شریعت کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت ہوگی اللہ کی طرف اور تبلیغ ہوگی قرآن اور حدیث کی طرف۔ آج دیکھو بہت سارے لوگ اپنے انرجی کو اسی طرح یوں ہی ضائع کر رہے ہیں، وقت برباد کر رہی ہے، پیسہ برباد کر رہی ہے، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہی ہے، اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم تبلیغی جماعت والے ہیں۔ محترم ناظرین، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے، اماموں کی طرف بلا رہے ہیں، شخصیات کی طرف بلا رہے ہیں، اکابرین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف بلاتے ہوتے تو اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھی جاتی، قرآن حدیث کی تعلیم دی جاتی، جہاں پر جس لکڑی کے رحل پر فجر کی نماز کے بعد جہاں قرآن کا درس دیا جاتا تھا، وہاں پر فضائل اعمال کا درس چالو کیا گیا، اسی جگہ پر قرآن کا درس دیا جاتا۔ اگر ہم اللہ کی طرف بلاتے تو قرآن کا درس دیا جاتا، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے تو ان کی پیاری پیاری حدیث، ان کی احادیث کی تعلیم ہوتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم اللہ کی طرف نہیں بلا رہے، شخصیات کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے اماموں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس لیے ہم فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل صدقات اور منتخب احادیث اور نہ جانے کیسی کیسی کتابوں کو لے کر ہم پھرتے رہتے ہیں، جیسے کہ ایک گدھا اپنے کتابوں کو یوں ہی لے کر پھرتا ہے۔ جیسے ایک مثال دیا گیا تھا، تو یہ ایک گدھا کی مانند ہے جسے اس کتاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہے کیا ہے، اور کتاب کو ایسے ہی ڈھو رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے کس چیز کو؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، نازل ہونے والی دو چیزیں قرآن اور حدیث۔ محترم ناظرین، حدیث، اہل حدیث ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد تم کون سی حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کو خود حدیث کہہ رہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور آپ خطبہ کے دوران آپ برابر بارہا سنتے ہوں گے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثابت یہ ہوا کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب۔ محترم ناظرین، ثابت یہ ہوا کہ اہل الحدیث کا معنی مطلب قرآن اور حدیث پر چلنے والا، یہ کسی بھی کہیں سے بھی یہ رائج نہیں کیا گیا، یہ ایجاد نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حدیث کے اندر اس اہل حدیث کے معنوں کو واضح کر دیا۔ لیکن کوئی اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرے، سنت کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ خالص اہل حدیث نہیں ہے۔ محترم ناظرین، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ دعوت ہوگی اللہ کی طرف اور تبلیغ ہوگی قرآن اور حدیث کی طرف۔ اسی طرح سے امت مسلمہ کے اندر بہت سارے گروہ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہیں، جیسے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، یوں ہی برباد کر رہی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا،
یہ وہ لوگ ہیں ان کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو کر رہ گئی اور زندگی بھر یہی سمجھتے رہے, زندگی بھر یہی گمان کرتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, انہم یحسنون صنعا, کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن افسوس, صد افسوس, یہ ہم سمجھ رہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہم کس گمراہی میں جا رہے ہیں یہ ہمیں خبر نہیں ہے. اس لیے کہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. اگر ہم قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑے ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم میری سنت کو پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہ ہونا. لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وسنتی. اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کے رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اللہ کے رسول کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن اور حدیث. محترم ناظرین, ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. محترم ناظرین, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن حدیث کے اندر دعوت تبلیغ کا طریقہ بتلایا گیا ہے, لیکن ہم اس دعوت کو چھوڑ کر کے جو قرآن اور حدیث نے بتایا ہے اس کو ہم چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو ہم اختیار کریں گے تو وہ راستہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ یہ اللہ کی طرف جاتا ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ صراط المستقیم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لکیر کے دائیں بائیں ٹیڑھا ٹیڑھا لکیر کھینچ دیا اور کہا کہ یہ جو راستہ تم دیکھ رہے ہو یہ اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں ہر وقت, ہر لمحہ, ہر منٹ تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہے, اپنے طرف بلا رہا ہے. اس لیے کہ صراط مستقیم والا راستہ تھوڑا سا کٹھنائی کا ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اگر ہر کسی کو ہدایت دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں ان کے چچا نے جو ساتھ دیا, جو رول نبھایا, اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دے دیتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی اللہ کہ میرے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے, لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی. اور اسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی. محترم ناظرین, انک لا تہدی من احببت ولکن لا یہدی من یشاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. محترم ناظرین, تو ہمیں یہ سمجھنے کا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف کیسے جانا ہے, کیسے اس پر میرا عمل ہوگا جو ہم صراط مستقیم پر چلیں گے. ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ مقامات پہ, کم از کم 40 سے زائد مقامات پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا, جلا ہے جلے گا.